نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جلابیب، رنگ کے کالے ہیں، غلام ہیں۔ آپ نے پوچھا جلابیب الا تتزوج، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں غلام ہوں، رنگ کا کالا ہوں، میرا کوئی حسب و نسب بھی کوئی اچھا نہیں ہے، میرے پاس مال بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جلابیب اچھا یہ بات ہے، چلے جائیں فلاں انصاری کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان کو میرا پیغام پہنچائیں کہ آپ کی بیٹی کے لیے اللہ کے نبی نے میرا انتخاب کیا ہے۔ گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے سے وہ انصاری صحابی نکلتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، بتاتے ہیں سب کچھ، تو فرماتے ہیں آپ اس طرف تشریف رکھیں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ بیوی سے بات چیت ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورہ کس بات پر ہو رہا ہے کہ وہ جلابیب آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، حسب و نسب بھی کوئی اچھا نہیں ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا نسب و نسب بھی اچھا ہے، ہمارے پاس مال بھی موجود ہے، ہماری بیٹی تو بڑی حسن و جمال والی ہے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی آپس میں، ایک پردے میں بیٹی نے سن لیا۔ جب بیٹی نے سنا تو فوری آ کے کہتی ہے، فرماتی ہے میرے والدین اتردون امر رسول اللہ، یہ مشورہ کر کے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی آیا ہے، جو غلام جلابیب آیا ہے، آپ اس کو واپس لوٹا دو گے؟ یاد رکھو ایسا نہیں ہونے دوں گی میں، اگر میرا حسن نسب بھی ہے، جمال بھی ہے اور میرا پاس مال دولت بھی ہے، لیکن میں حسب و نسب کو نہیں دیکھتی، میں جمال کو نہیں دیکھتی، میں مال کو نہیں پرواہ کرتی، لیکن میں پرواہ کرتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی کرتی ہوں۔ میں اپنا سب کچھ قربان کرتی ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں قربان کر سکتی۔ شادی ہوگی آپس میں، اور حدیث کے الفاظ ہے جلابیب مدینے کے سردار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اللہ نے اتنا مال عطا کر دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں لوگ رشک کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کاش کہ ہمارے گھروں میں بھی اتنی خوشیاں ہیں جتنی خوشیاں اس جلابیب کے گھر میں ہیں۔ یہ اتنی خوشیاں کیوں آئیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے اپنے بچوں کی اسلام کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے شادی کی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں خوشیاں آئی ہیں، گھروں کے اندر سکون آیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ دن بدن طلاقیں کیوں عام ہوتی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم نے شروع سے جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں ہم اسلام کو دیکھتے نہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ بندہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ کیا اس کے پاس کوئی اسلام کی دولت بھی ہے کہ نہیں، ہم نہیں دیکھتے کیا اسے قرآن بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بندے کے پاس کتنی جاگیریں ہیں، بندے کے پاس کتنا مال ہے، اس بندے کے پاس روپے پیسہ کتنا ہے، بنگلات اور محلات کتنے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی چند دن گزرے ہوتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کرنے کے بعد ہماری بیٹیاں خوشی میں زندگی گزاریں، پرسکون ماحول ان کو مہیا ہو جائے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ عورت کا مال کو دے کر کے، حسب و نسب کو دے کر کے، حسن و جمال کو دے کر کے، دین کو دے کر کے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اسلام کی دولت مل جائے، اگر دیندار اگر کوئی گھرانہ مل جائے تو فاظفر بذات الدین، تو پھر دیندار کو ترجیح دینا۔ اگر مال مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، اگر حسن و جمال والا بھی مل جائے تو بہتر ہے، اگر حسب و نسب والا بھی مل جائے تو بہتر ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو دیندار ہو اور ایک طرف مالدار ہو، آپ دیندار کو چھوڑ کر کے مالدار کو ترجیح دے دیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر گھروں کے اندر ویرانی آ جائے گی، گھروں سے خوشیاں مٹ جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو گھروں میں سکون آئے، گھروں میں خوشی آئے، تو پھر اپنے بچوں کا نکاح اسلام اور شریعت کو دے کر کے کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کن سے کیا تھا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ کیا ان کے پاس مال تھا؟ کیا وہ بڑے حکمران تھے؟ کیا وہ سیاستدان تھے؟ نہیں، جب حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے نکاح کیا تھا اس وقت تو ان کے پاس نکاح کے پیسے بھی موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ مدینے کے اندر اور بھی بڑے مالدار موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے بھی بڑے مالدار لوگ موجود تھے،
لیکن آپ نے نکاح کن سے کیا تھا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس اسلام کی دولت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دین کی دولت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خوشیاں دے سکیں تو ان کا نکاح اسلام اور شریعت کو دے کر کے کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی